کہہ دوں محبت میں تو میں بھی ہے، محبت میں زگ زگ بگ بگ بھی ہے، محبت میں اکڑنا بھی ہے، محبت میں اکھڑنا بھی ہے، محبت میں ناراض ہونا بھی ہے، محبت میں معصوم اداؤں کے ساتھ کسی سے روٹھ جانا بھی ہے، محبت میں پیٹ پھیر کر چلے جانا بھی ہے، محبت میں آنکھیں بند کر سونے کی ایکٹنگ کرنا بھی ہے، محبت کے اندر جو ہے اللہ اکبر جاگتے ہوئے اپنے آپ کو سونا ثابت کرنا بھی ہے، محبت میں اللہ اکبر روتے ہوئے مسکرانے کی، اللہ اکبر دو ادائیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے دھوپ اور بارش ایک ساتھ جلوہ نما ہو، اس طریقے کی کیفیت ہے، لیکن مودت خالص ہوتی ہے، مودت میں ہجر نہیں ہے، مودت میں صرف وصل ہے، مودت میں اکڑنا نہیں ہے، مودت میں جھکنا ہے، مودت میں پیٹ پھیرنا نہیں ہے، مودت کے اندر جو ہے اللہ اکبر سب کچھ لٹا دینا ہے، مودت میں پیٹ پھیر کر جانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے یار کا ہو جانا ہے، ان کے کوچے میں رہو، نقشے کفے پا بن کر، کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ اگر آسان زبان میں کوئی سمجھنا چاہتا ہے، مچھلی جو ہے وہ پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، محبت تو جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو کون میں کون، اللہ اکبر، اسی لیے بیویاں شریک حیات ہوتی ہے، شریک ممات نہیں ہوتی، اللہ اکبر، مجنو کی قبر کہاں ہے اور لیلا کی قبر کہاں، شیری کی قبر کہاں ہے، فرحات کی قبر کہاں، مرنے کے بعد تو بہرحال محبت کرنے والے جدا ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مودت میں مرنے کے بعد بھی جدائی نہیں ہے، اللہ غور فرمائیں، مچھلی پانی سے مودت کیسے کرتی ہے، پانی کے اندر رہتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے اور جب پانی سے نکال دی جائے تو تڑپتی ہے۔ ایک بات اور کہوں، محبت میں کوئی اور بہتر ملتا ہے تو بے وفائی ہوتی ہے، لیکن مودت میں بہتر بھی مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کے بغیر چین نہیں آتا جس سے مودت ہوتی ہے۔ میں مودت کی بات کر رہا ہوں، محبت میں کوئی بہتر ملے تو پہلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کھانے سے محبت ہے، بہت بھوک لگی ہے، دال روٹی ملا تو آپ نے کھا لیا، محبت تھی نا، لیکن اگر پھر اس کے بعد بریانی ملی تو دال چھوڑ دیا آپ نے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں کتنی لمبی کروں یہ بھی اس لیے کہ موسم مجھے ڈراتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مودت کرتی، اس لیے کہ محبت میں اگر کوئی بہتر ملے تو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن مودت میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی میرے محبوب سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو کسی بہتر جگہ پہ بھی قرار نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ توجہ میری طرف آپ کی، اللہ آپ کو نوازے، آپ کی نسلوں کو نوازے۔ جے پور میں کریم نگر میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے۔ وہ بے ہاتھ کا میرا بادشاہ جسے دنیا غازی عباس کہتی ہے، آپ سب کو نوازے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ تم سب کو، تمہاری نسلوں کو مودت اہل بیت نصیب فرمائے، عظمت صحابہ اور احترام صحابہ کے ساتھ۔ توجہ کریں، مچھلی پانی میں ہے، مودت کرتی ہے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن مچھلی کو پانی سے اٹھایا، مخمل کی چادر پہ ڈالا۔ بولو پانی سے بہتر مخمل کی چادر ہے کہ نہیں ہے؟ مخمل کی چادر نرم ہے، مخمل کی چادر میں گداز ہے، مخمل کی چادر میں سوز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو لا کے ڈال دیں، وہ تڑپتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت نہیں کرتی، وہ مودت کرتی ہے، اس لیے اس کو پانی کے سوا کوئی چاہیے ہی نہیں، وہ مودت کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، مودت کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں تو بغیر نہیں رہتے، لیکن مرنے کے بعد بھی نہیں رہتے۔ مچھلی پوری زندگی پانی میں رہی، اس کے بعد جو لوگ تجربہ کار ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ گھریلو خاندانی لوگ کھانے پینے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر مچھلی پکتی ہے، مچھلی کو آپ نے نکالا، پانی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، آگ میں جلا دیا، آگ میں جلانے کے بعد گلا دیا، گلانے کے بعد کھا لیا، 32 دانتوں تلے چبنے کے بعد جو ہے پیٹ میں چلی گئی مچھلی جانے کے بعد علماء علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی ڈش کو کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد زیادہ پیاس کیوں لگتی ہے؟ حکیموں سے پوچھو، طبیبوں سے پوچھو، دانشوروں سے پوچھو، تو مچھلی بتا رہی ہے کٹ گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے
ٹکڑے ہو گئی ہوں، پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، جل گئی ہوں، جلا دی گئی ہوں، لیکن پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، اور دانتوں تلے چبا دی گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، وجود اپنا مٹ گیا ہے لیکن رشتہ مودت قائم ہے، پیٹ میں بھی جا کے کہتی ہے پانی پانی پانی، تو تم پیتے رہتے ہو، پانی پہنچاتے رہتے ہو۔ اب دیکھو یہ مودت ہے کہ مر کے بھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ پانی کے سوا مچھلی کسی پہ راضی ہی نہیں ہوتی، اس لیے دانتوں تلے چبانے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے پانی سے چھین کر پانی پہنچانے کے لیے۔ ارے جب تک زندہ تھی تڑپاتا رہا پانی کے لیے، مر گئی تو ایسا مطالبہ کیا کہ تڑپ تڑپ کر پانی دینے پہ مجبور ہو گیا، یعنی اس کی مراد پوری ہوئی۔ مودت کرنے والی مچھلی جیت گئی کیونکہ اس نے مودت کا حق ادا کیا، لوگ اس کو پانی وہاں بھی پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے بلا تمثیل اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کی آل سے مودت کرو، یعنی زندہ رہو تو بھی ان کے بغیر نہیں رہنا، اور مر جاؤ تو ان کے بغیر نہیں رہنا۔ اور ایک بات بتاؤں، زندگی میں تم ان کے بغیر نہیں رہو گے، مرتے وقت ان کے بغیر نہیں رہو گے تو اللہ کرم کرے گا، تمہاری قبر میں ان کا دیدار نصیب ہوگا، اور جنت میں کون کہاں جائے گا، کون کہاں رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کون درخت کے نیچے، کون محل میں، کون نہر میں، کون یہاں کون وہاں، لیکن جس نے مودت کی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے گا، جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہیں پنجتن ہی رہے گا۔ اس لیے کہ مودت کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ یہ جنت میں رہ نہیں سکتے، ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اپنے ساتھ کر لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک بات اب بات سمیٹتے ہوئے، بہت امتحان نہیں لوں گا، ذرا توجہ کریں۔ جب مودت ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی تصور میں آتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی جچتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بچتا ہی نہیں، تو پھر یہی تو محبت اور مودت ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، اگر واقعی تم نے مودت کی ہے تو مچھلی کو پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈالا تو تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ بولو بھائی تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ تڑپی۔ تو تم پنجتن کو چھوڑ کر جتنا وقت گانے میں گزارتے ہو، پھر تمہیں سکون کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، جب آپ جڑے ہوں گے پنجتن سے تو اتنی دیر آپ گانوں سے نہیں جڑے ہوں گے، اور جتنی دیر آپ گانوں سے جڑے ہوں گے اتنی دیر آپ پنجتن سے نہیں جڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک دل میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا گانے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا گناہ کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا زنا کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا حرام لقمے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا نشے کی محبت یا پنجتن کی محبت۔ یزید کے دل میں زنا کی محبت تھی اس لیے پنجتن نہ تھے، یزید کے دل میں بانسری کی محبت تھی اس لیے پنجتن نہ تھے، یزید کے دل میں نشے کی محبت تھی اس لیے پنجتن نہ تھے۔ اب میں کیا کہوں، نعرہ ہی تو پنجتنی نہیں بناتا، نعرہ ہی تو مودت کا ثبوت نہیں ہے۔ مودت کا ثبوت کیا ہے؟ سب نقصان اٹھا لو، پنجتن کو نہ چھوڑو۔ اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ ہم صرف پنجتن کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ سچا پنجتنی وہی ہے جو عظمت صحابہ کو دل میں رکھ کے پنجتن سے پیار کرے۔ یہ وضاحت کے ساتھ سن لیں۔